إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اسلامی بھائیوں، موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے اور سردی کا موسم اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ آ چکا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے ہر طرح کے موسم رکھے ہیں. سردی کا بھی موسم رکھا ہے، گرمی کا بھی رکھا ہے، برسات کا بھی رکھا ہے. ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات دونوں بنایا ہے، ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند بنایا ہے، زمین اور آسمان بنایا ہے، تو اسی طرح سے سردی اور گرمی کا موسم بھی ہے. اس میں بڑی ساری حکمتیں ہیں، بڑی ساری مصلحتیں ہیں. آپ یہ سوچئے کہ اگر ہمیشہ گرمی ہی کا موسم رہتا یا ہمیشہ سردی ہی کا موسم رہتا تو انسان اکتا جاتا، بیزار ہو جاتا، گھبرا جاتا. اسی طریقے سے اگر ہمیشہ دن ہی رہتا یا ہمیشہ رات ہی رہتی، اندھیرا ہی رہتا، تو بھی آدمی اکتا جاتا اور اس کی بہت ساری ضرورتیں اور بہت ساری مصلحتیں پوری نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پلٹتا رہتا ہے.
یعنی دن کو لے جاتا ہے، ختم کرتا ہے، پھر رات لے آتا ہے، پھر رات کو لے جاتا ہے، پھر دن لے آتا ہے، ایسے ہی ان دونوں کو پلٹتا رہتا ہے۔ اس میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک کے لیے تمہارے لیے رات ہی مقرر کر دیتا، اگر ہمیشہ ہمیش کے لیے رات ہی مقرر کر دیتا، دن نہ ہوتا، تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کون سا معبود ایسا ہے جو تم کو روشنی دیتا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ یعنی اگر ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ تعالیٰ رات کو مسلط کر دیتا، تاریکی مسلط کر دیتا، تو روشنی کون لاتا؟ تمہارے معبودوں میں سے جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ دن کا اجالا لے آئے؟ پھر فرمایا کہ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ کیسے یہ بھی پوچھئے ان سے کہ اگر اس کے برعکس ہو جاتا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک کے لیے دن ہی کو مسلط کر دیتا، ہمیشہ دن رہتا، رات نہ رہتی، تو اللہ کے علاوہ کون سا معبود ہے جو رات بناتا جس میں تم آرام کرتے؟ کیا تمہیں یہ سب چیزیں دکھائی نہیں دیتی؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ خلاصے کے طور پر کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن بھی بنایا، رات بھی بنائی۔ کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات بنایا تاکہ تم آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، دن بنایا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، کمائی کرو، محنت کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بڑی مصلحتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور انسان کی ضرورت ہے یہ۔ تو اسی طریقے سے یہ جاڑے کا اور گرمی کا موسم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی پلٹتا رہتا ہے، اور اس سے بھی انسان کی بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس موقع پر ہمیں اللہ کی قدرت بھی یاد کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی سہولتیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی سہولتیں دی ہیں۔ گرمی کے موسم کے حساب سے ہمیں بہت ساری چیزیں مہیا ہوتی ہیں، جاڑے کے موسم کے حساب سے ہمیں اور دوسری چیزیں مہیا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو چوپایوں کو بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، جانوروں کو پیدا کیا۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، ان جانوروں سے تم گرم لباس حاصل کرتے ہو، اور اس میں بہت سارے فوائد ہیں، اور ان جانوروں کو یہ تمہارے کھانے کے بھی کام آتے ہیں۔ تو لکم فیہا دفون کہا کہ اس سے گرمی حاصل کرنے کا سامان، یعنی جانوروں کے بالوں سے، ان کے روئیں سے، ان کے اون سے تم کپڑا بناتے ہو، اون بناتے ہو، اور ان کو پہنتے ہو، اس سے گرمی حاصل کرتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے فرمایا کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اسی طرح سے دوسری جگہ فرمایا کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، ان چیزوں سے تمہارے لیے سایہ بنایا، درختوں سے، دیواروں سے سایہ حاصل کرتے ہوتے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر غار بنائے،
وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے بھی بنائے جو تمہاری جنگوں میں کام آتے ہیں۔ جنگ میں لوہے کا لباس اور لوہے کی ٹوپی پہن کر کے جاتے ہیں۔ تو یہاں کہا کہ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، کہ ایسے کرتے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ یہاں صرف گرمی کا تذکرہ کیا، ظاہر بات ہے کہ لباس گرمی سے بھی بچاتا ہے اور لباس ٹھنڈک سے بھی بچاتا ہے۔ اب جب گرمی کا تذکرہ کر دیا تو ٹھنڈک بھی سمجھے کہ اس کے اندر داخل ہے، کیونکہ اس سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے لباس کی، گرمی سے کہیں زیادہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے ٹھنڈک میں۔ کہتا ہے کہ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی نعمت کاملہ تم کو دیتا ہے تاکہ تم اس کی فرمانبردار بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، جاڑے کے موسم کے تعلق سے کچھ خاص احکام ہیں، خاص طور سے طہارت اور وضو اور غسل کے، جنہیں ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ جاڑے کے موسم میں بار بار وضو کرنے میں تردد ہوتا ہے انسان کو، اور خاص طور سے اگر پانی ٹھنڈا ہو اور پانی گرم کرنے کا انتظام نہ ہو تو انسان کو مشقت ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے تو 5 وقت ہم وضو کریں۔ مثلا ظہر کا وضو کیا ہم نے اور عصر تک وضو باقی ہے تو ظہر کی نماز سے ظہر کے وضو سے عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا عصر کا وضو ہے اور مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا انسان چوکنا رہے کہ اس بیچ میں اس کا وضو ٹوٹا تو نہیں، اس نے استنجا تو نہیں کیا، اس سے ہوا تو نہیں خارج ہوئی، کیا کوئی ایسا کام جس سے وضو ٹوٹا ہو، تو بلا تردد انسان ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اس میں اس کو کوئی حرج نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے موزوں پر مسح کرنے کا معاملہ ہے۔ جاڑے کے موسم میں پیر دھلنے کے بجائے وضو کرتے وقت موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط، وہ شرائط جاننا چاہیے اور اسی کے مطابق کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی شرط موزوں پر مسح کے لیے یہ ہے کہ موزہ جو ہے باوضو حالت میں پہنا گیا، موزہ جو ہے باوضو حالت میں پہنا گیا، یعنی وضو کرنے کے بعد، یعنی ضرور نہیں کہ وضو کرنے کے بعد فوراً ہی آدمی پہنے، وضو کیا اس کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب تک وضو باقی ہے تو اس کے پہلے ہی وہ موزہ پہن لے پیر میں، تو اس کے بعد جب وہ وضو کرے گا تو اس موزے پر مسح کرے گا۔ اور یہ کب تک کرے گا؟ مقیم آدمی کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات کا وقت متعین ہے۔ یعنی اگر آدمی گھر پر ہے، سفر میں نہیں ہے، تو 24 گھنٹے تک اس موزے پر مسح کر سکتا ہے، اور اگر سفر میں ہے تو 72 گھنٹے تک اس کو اجازت ہے، کیونکہ سفر میں زیادہ رخصت ہوتی ہے۔ لیکن یہ 24 گھنٹہ اور یہ 72 گھنٹہ جوڑا کہاں سے جائے گا؟ جس وقت موزہ پہنا گیا وہاں سے نہیں جوڑا جائے گا، بلکہ موزہ پہننے کے بعد جب آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اور وضو ٹوٹنے کے بعد جب پہلی مرتبہ آپ نے وضو کر کے مسح کیا تو وہاں سے 24 گھنٹہ جوڑا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب اس پر مسح کریں گے موزے پر تو وہاں سے 24 گھنٹہ جوڑا گیا۔ مثال کے طور پر آپ نے فجر کے وقت وضو کیا اور موزہ پہن لیا، پھر اس کے بعد ظہر کا جب وقت آیا تو آپ نے ظہر کا وضو کیا اور اس وضو کے کرتے وقت موزے پر مسح کیا، تو یہ پہلا مسح ہوا آپ کا۔ اب یہاں سے 24 گھنٹہ جوڑا جائے گا۔ اگلے دن ظہر کے پہلے تک آپ وضو جتنی بار کریں گے، اگر بیچ میں موزہ نکالا نہیں ہے
تو اس پر مسح کر سکتے ہیں. تو پہلی مرتبہ جب مسح کریں گے وضو ٹوٹنے کے بعد، وہاں سے اس کو 24 گھنٹہ یا 72 گھنٹہ اگر مسافر ہے تو اس کو جوڑا جائے گا. ہر طرح کے موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ چمڑے کا موزہ ہو، اون کا ہو، نائلن کا ہو، سوت کا ہو، کسی بھی طرح کا جس کو موزہ کہا جاتا ہے اس پر مسح کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بعض لوگ صرف چمڑے کی قید لگاتے ہیں کہ چمڑے کے موزے ہی پر، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں. البتہ یہ ہے کہ موزہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو پیر کے دونوں طرف ہڈیاں ہیں، ایڑی کے پاس جو ہڈیاں ہیں، تو وہ ہڈیاں وہ ڈھکی رہے موزے کی وجہ سے. اس وقت مارکیٹ میں ایسے موزے بھی آتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ پہنے رہتے ہیں کہ صرف ایڑی 1-2 انگل وہ ڈھکی رہتی ہے اور جو ہڈیاں ہیں دونوں طرف کی وہ ہڈیاں کھلی رہتی ہیں. ایسے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں. ایسا موزہ ہو جو تھوڑا اوپر تک چڑھا ہوا. جس طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں تو اوپر تک پیر دھلتے ہیں، ان دونوں ہڈیوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، تھوڑا سا پڈلی کا حصہ بھی دھلتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایسا موزہ جو کچھ اوپر تک ہو، یعنی خاص طور سے وہ دونوں ہڈیاں اور ایڑی پوری ڈھکی ہوئی ہو، تو اس موزے پر مسح کریں. مسح کرنے کا طریقہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بھیگی ہوئی انگلیوں کو پیر کی انگلیوں کے پاس سے شروع کریں گے، اس کو گزاریں گے، بھیگی ہوئی انگلیوں کو، ہاتھ کی بھیگی ہوئی انگلیوں کو پیر کی انگلیوں کے پاس سے گزاریں گے اور تھوڑا اوپر تک لے جائیں گے. پڈلی کا کچھ حصہ جس طرح سے پیر دھلتے وقت تھوڑا اوپر تک دھلتے ہیں، تو وہاں سے ہاتھ کو وہاں تک گزاریں گے. یہ صرف اوپر کے حصے پر مسح کیا جائے گا، نہ دائیں بائیں کرنا ہے، نہ نیچے کے حصے پر کرنا ہے. اور یہ بھی 1 مرتبہ کرنا ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں کرنا. جس ہاتھ سے آپ چاہیں مسح کرنا چاہیں، دائنے پیر پر دائنے ہاتھ سے، بائیں پیر پر بائیں ہاتھ سے، یا ایک ہی ہاتھ سے دونوں پیر کریں. اس میں کوئی قید، کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ مسح کے تعلق سے، موزوں پر مسح کے تعلق سے ہے. ہاں اگر آدمی چاہے ہر مرتبہ ہر وضو کے وقت اگر وہ دھلنا چاہے پیر تو دھل سکتا ہے، اس میں بھی کوئی یعنی ضروری نہیں ہے کہ مسح ہی کرے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں. اسی طرح سے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف جاڑے کے موسم ہی میں موزے پر مسح کیا جائے گا. گرمی کے موسم میں بھی اگر کوئی موزہ پہنتا ہے اور اس پر مسح کرنا چاہتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، اس کا موسم سے کوئی تعلق نہیں. اصل معاملہ یہ کہ موزہ ہو اور پاکی کی حالت میں یعنی باوضو حالت میں پہنا گیا ہو. ایک مسئلہ تیمم کا آتا ہے کہ تیمم کیا جاتا ہے، یعنی پاک مٹی پر دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو رکھ کر کے ان ہتھیلیوں کو پھر چہرے پر 1 مرتبہ مسح کرتے ہیں، گزارتے ہیں، اور ہتھیلی کے اوپری حصے پر 1 مرتبہ گزارتے ہیں. اس حصے پر یہی تیمم ہے، 1 مرتبہ چہرے پر اور 1 مرتبہ ہتھیلی کے اوپری حصے پر مسح کرتے ہیں. اسی کو تیمم کہا جاتا ہے. یہ تیمم غسل کے قائم مقام بھی ہوتا ہے اور وضو کے قائم مقام بھی ہوتا ہے. یعنی اگر غسل واجب ہے کسی کے اوپر تو کچھ جو شرائط ہیں اس کے ان شرائط کے ساتھ وہ تیمم کر سکتا ہے، اور وضو کی ضرورت ہے تو وضو کی جگہ پر تیمم کر سکتا ہے. تیمم وہی آدمی کرے گا یا تو جس کو پانی سرے سے نہ ملے، ایسی جگہ ہے جہاں پانی نہیں ہے، کہیں نہیں پانی، اس کے آس پاس کہیں قریب دور میں کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے. مثلا کسی جگہ وہ ہے اور اللہ نہ کرے وہ کسی جگہ بند کر دیا گیا، وہاں کوئی چیز نہیں ہے، وہاں سے نکل نہیں سکتا، پانی تک وہ پہنچ نہیں سکتا، تو وہ تیمم کرے گا. یا پانی ہے، پانی قریب میں ہے کہیں لیکن اس کے بیچ میں کوئی ایسی چیز حائل ہے کہ وہاں تک جا نہیں سکتا وہ، تو ایک تو یہ کہ پانی نہ ملنے پر تیمم ہے، اور دوسرے کہ پانی ہے
مگر پانی کے استعمال سے اس کو کوئی سخت بیماری لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے، ٹھنڈا پانی، نارمل پانی بھی اگر وہ استعمال کرتا ہے تو مثلا وہ بیمار ہے، یا یہ کہ سخت سردی کا موسم ہے اور وہ اگر پانی ٹھنڈا استعمال کر لے، اس سے غسل کر لے، تو یعنی قریب قریب یہ یقینی ہے کہ اس کو کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں تیمم کرنا، صرف یہ نہیں کہ ٹھنڈک لگ رہی ہے تو لے آؤ تیمم کر لیں، ٹھنڈا موسم ہے بجائے غسل کرنے کے تیمم کر لیں، بجائے وضو کرنے کے تیمم کر لیں، ایسی بات نہیں۔ سخت مجبوری کی حالت میں ہی، یعنی پانی ہوتے ہوئے سردی کا موسم ہے، کسی میدان میں انسان ہے جہاں سردی ہی ہے اور پانی گرم کرنے کا کوئی اس کے پاس انتظام نہیں ہے، تو وہ تیمم کرے گا، چاہے غسل کی جگہ پر کرنا ہو چاہے وضو کی جگہ پر کرنا ہو۔ اب الحمدللہ اگر گھروں کے اندر ہیں تو ہر طرح کے انتظام ہے پانی گرم کرنے کے، اور انسان اپنے گھر میں گیس پر، لکڑی پر، کوئلے پر کسی بھی طریقے سے آسانی سے گرم کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور درجات بلند کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے کہا 3 چیز بتائیں، اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ مشقت کے باوجود مکمل طور سے وضو کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ وضو تو کرنا ہے ہر حال میں، لیکن سردی کا موسم ہے یا انسان کو کوئی تکلیف ہے، جسمانی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وضو کرنے میں اس کو مشقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس مشقت اور تکلیف کے باوجود وہ مکمل طور سے وضو کرتا ہے۔ کسی طرح کا یہ نہیں کہ جلدی جلدی یا ناگواری کے ساتھ وضو کرے، نہیں، بالکل خوش طبعی کے ساتھ اور مکمل وضو کرتا ہے، تو یہ سمجھیے کہ اس کے لیے الگ سے اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، سردی کے اس موسم میں ہمیں اللہ کی نعمت یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے اور سونے کے لیے جتنے بھی جو وسائل ہیں گرمی حاصل کرنے کے، سب ہمیں عطا کیے ہیں۔ اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں جن کو اس سردی کا موسم گزارنے کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اوڑھنے کے لیے کمبل اور لحاف نہیں، اور سونے کے لیے زمین پر بچھانے کے لیے گدے نہیں، کوئی ایسی چیز ان کو میسر نہیں۔ تو ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی ساری چیزیں دی۔ جب ہم گرم گدے پر سوتے ہیں، اوپر سے لحاف اوڑھتے ہیں، کمرے کے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کیے رہتے ہیں، تو اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں جنہیں یہ سب کچھ میسر نہیں۔ وہ ٹھنڈی ہوائیں کھاتے ہیں رات بھر، اور نہ جانے کیسے وہ اور ان کے بال بچے رات گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایسے لوگوں تک گرم کپڑے اور جو دوسرے ساز و سامان ہیں انہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس سردی کے موسم میں ہمارے اسلاف بہت خوش ہوتے تھے کہ لمبی رات ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ رات لمبی ہوتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ اس میں زیادہ تہجد پڑھنے کا زیادہ موقع رہتا ہے۔ دن چھوٹا ہوتا ہے، آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو وہ کثرت سے اس موقع کو غنیمت سمجھتے تھے اور کثرت سے روزہ رکھتے تھے اس موسم میں، اور رات کو تہجد کے لیے زیادہ وقت دیتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اتنی لمبی رات ہونے کے باوجود بھی ہماری فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا تھا۔ ان تمام ناحیے سے ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اس نے جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. جاڑے کے موسم کے تعلق سے ایک چیز اور یاد رکھنی چاہیے کہ رات میں کمرے میں گھر میں کوئی جلتی ہوئی آگ چھوڑ کر کے نہیں سونا چاہیے. اس سے منع کیا گیا ہے حدیثوں کے اندر، اور اس کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے بڑے حادثے بھی ہوتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رات میں ایک گھر میں آگ لگ گئی. جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها عنكم، کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو آگ بجھا دیا کرو. جب تم سونے لگو تو آگ بجھا دیا کرو. تو گھر میں جلتی ہوئی آگ چھوڑ کر کے سونے سے منع کیا گیا. سردی کے موسم میں بہت سارے لوگ گھروں کے اندر کوئلہ، لکڑی یا اور کوئی چیز جلائے رہتے ہیں اور بسا اوقات ویسے ہی چھوڑ کر کے سو جاتے ہیں. اس سے بڑے حادثے ہوتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں بھی 2 دہائی پہلے کی بات ہے کہ ایسے ہی آگ جلا کر کے ایک گھر میں ایک پریوار میں 4 لوگ ایک کمرے میں سوئے ہوئے تھے اور ویسے ہی جلتی ہوئی آگ چھوڑ کر کے سو گئے. صبح کوئی اٹھا نہیں، کمرے میں جا کر کے دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ 4 کے چاروں لوگ فوت ہو چکے ہیں. ایک گھر میں سے 4 جنازہ ایک وقت نکلا تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے امت کو بتلا دیا تھا کہ گھر میں جلتی ہوئی آگ چھوڑ کر کے نہیں سونا چاہیے. وہ آگ کسی بھی شکل میں ہو، موم بتی ہو، یہاں تک کہ یہ جو اگربتی ہوتی ہے مچھر والی، اس سے بھی حادثے ہو چکے ہیں. یہ بھی کہیں اڑ کر کے پہنچ جاتی ہے، آدمی سویا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کہیں گر گئی، کہیں اڑ کر کے پہنچ گئی کوئی چنگاری اس کی، اور اس نے کسی کپڑے میں کسی کاغذ میں جگہ بنا لی اور اس سے پھر پورے کمرے میں آگ لگ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والملاحدة والمبتدعة والمشرکین. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا على عدوك وعدونا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.